بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خوشی کیا ہے اور ایک خوش اور مطمئن انسان کون ہو سکتا ہے۔ مختلف لوگوں کے خوشی کے بارے میں مختلف جذبات اور احساسات اور خیالات ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں سب سے ملیں اور پرسکون ہوں، اور یا پھر بہت اچھا بزنس، بہت اچھا جاب اور اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں بہت مہنگے سے۔ مختلف لوگوں کے خوشی کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، کچھ وہ کریں، کچھ خاص تو انہیں خوشی ہوتی ہے سیریں کرنے سے ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ایک واقعے کا ذکر کر کے کہ اس دن مومن اللہ کی مدد سے بہت خوش ہو رہے ہوں گے، اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ کچھ اور چہرے اس دن خوشپاش ہوں گے، اپنی سابقہ کوششوں پر مطمئن ہوں گے، اور جو شخص بھی اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ تو وہ خوش کیسے ہوتے ہیں لوگ؟ کہ جب مومن تب خوش ہوتے ہیں جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب وہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور اپنی دلی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم خوشی کی ڈیفینیشن، خوش انسان کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں آسان لفظوں میں، یا ہم چاہیں تو ایسا ہو سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ خوش انسان وہ ہے یا مطمئن انسان وہ ہو سکتا ہے جس کے تعلقات خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور ان کے ارد گرد بھی سب کچھ، اور پھر بھی ان کو اداسی اور ڈپریشن ہوتا ہے یا وہ خوش نہیں ہوتے؟ تمام خوشی کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے۔ خدا کے پاس ہر خوشی ہے، اور وہاں اس کی ذات سے ہی انسان کی خوشی وابستہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ تو خدا تعالیٰ سے جب ہمارا اچھا تعلق قائم ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ خوشی کو پکڑنا پڑتا ہے۔ خوشی جو ہے وہ کبھی کبھی ناپائیدار ہوتی ہے اور وہ بے وفا بھی ہوتی ہے، اور وہ جھٹکے جھٹکے سے آتی ہے اور نخرے دکھاتی ہے، اور کبھی کبھی اسے ہتھیلی پہ رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم کوئی جگنو پکڑیں اندھیروں میں اور اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیں اور اس کو دیکھیں۔ جگنو ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں، روشنی میں نہیں۔ اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں اس وقت ہمیں خوشی کو پکڑنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور خوشیاں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی، لیکن وہ ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہم نے ان کو محسوس کرنا ہوتا ہے اور ان کو اپنی ہتھیلی میں چھپانا ہوتا ہے یا پکڑنا ہوتا ہے، اپنی ہتھیلی پہ رکھنا ہوتا ہے، یا اس کو انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں خوش رہنا ہے اور نارمل رہنا ہے، مشکلات میں بھی، تکلیف میں بھی، یا جیسے بھی جو بھی ہو حال، تو اس میں تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور اس میں کچھ ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ انسان اس کو محسوس کرے، خوشیوں کو، اور اداس اور غمگین یا ڈپریس نہ ہو۔ اور یہ تصور غلط ہے کہ غم نہ ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ اگر غم نہ ہو تو خوشی کا نہیں پتہ چلتا، جیسے اندھیرے کے بغیر روشنی کا نہیں پتہ چلتا۔ غم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہمارے ارد گرد ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہت خوبصورت اور بہت جادو سا، سحر انگیز بنا دیتے تھے، اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ انسان کے اندر خوشی بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی۔ جیسے آج بھی مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ رمضان المبارک یا عید کے نام پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے وہ سوچ کے۔ ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ رمضان کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ ہمارے شہر میں جن بچوں نے روزہ نہیں بھی رکھنا ہوتا تھا وہ گلیوں میں صلی اللہ پڑھتے تھے، لوگوں کو جگاتے تھے۔ مسجد سے سحری کے وقت کا اعلان ہوتا تھا، اور سحری کھانے کے شوق میں ہم لوگ بھی جاگ جاتے تھے، اور جو بچے ذرا بڑے ہوتے تھے وہ نوافل بھی پڑھتے تھے، پھر سحری کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، اور پھر
نماز اور پڑھ کے اور درس سن کے پھر اسکول جاتے تھے، یا کالج جنہوں نے جانا ہوتا تھا جاتے تھے۔ آخری روزے کی رات کو اعتکاف والے لوگ جو ہیں وہ واپس گھر آتے تھے، تب بڑی خوشی ہوتی تھی۔ ہم اپنے گھروں کو خاص طور پر سجاتے اور صفائی کرتے تھے۔ کپڑے سادہ ہوتے تھے بے شک، مثلاً کاٹن کے یا ململ کے ہوں، اور وہی دوپٹے جو ہیں ململ کے، وہ رنگ کے، ان کو رنگ دے کے ان پہ گوٹا لگاتے، اور آج بھی مجھے وہ اچھے لگتے ہیں کہ وہ جو ایک رنگ دیے ہوئے ململ کے دوپٹے گوٹے کے ساتھ، کہ سنہری لگانا ہے یا چاندی کے رنگ کا گوٹا لگانا ہے، تو وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ ہماری امی یا ہماری بڑی بہن جو ہے وہ ان کو لگاتی تھیں۔ پھر ہم سب چوڑیاں لینے کے لیے بازار جاتے، ہو وہاں سب ایک دوسرے سے مل جاتے، اتنا رش ہوتا، پھر رات کو مہندی لگاتے، اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ ہم کچھ میٹھا بنا کے رکھتے، کوئی بھی سیویاں ہوں یا کھیر ہو، اور اس کو چاندی کے ورق سے سجاتے، اور وہ چاندی کے ورق اتنے خوبصورت لگتے تھے۔ میں ایک دفعہ یہاں لگا رہی تھی اپنے گھر میں، تو میری بھانجی مجھے کہنے لگی کہ یہ آپ الومینیم فوائل کیوں لگا رہی ہیں؟ تو ان بچوں کو نہیں پتا، ان کو وہ الومینیم فوائل لگتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ چاندی۔ صبح صبح ہماری امی سب کو عید مبارک کہہ کے اٹھاتی تھیں، اور کہتی کہ اٹھو عید کا دن ہے، اور پھر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہاں نماز پڑھ کے ہم جلدی سے تیار ہو جائیں، اور یہ دیکھتے کس کے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ اچھا چڑھا، اور یہ کہ ہم جلدی سے پہلے ہم اپنے ہمسایوں کو ہم دینے جائیں، جو ہم نے دینا ہے عید کے لیے، سیویاں یا جو بھی کھیر وغیرہ دینی ہے وہ ہم پہلے جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ پہلے آ جائیں۔ اور جو تھوڑی سی بھی اگر عیدی ملتی تو اس کا بہت مزہ آتا تھا، اور اتنا جوش اور ولولہ ہوتا تھا، اور عید ملنے کا رشتہ داروں سے سب سے، تو وہ جو ایک تھرل تھی وہ یہ ہے کہ ہم اس کو قائم رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم اس کو قائم رکھیں، جیسے ہمارے بزرگ اس کو قائم رکھتے تھے۔ اور اس سے چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، اس سے انسان کو بہت مزہ آتا ہے، اور غم کم ہوتا ہے، اور اداسی کم ہوتی ہے، اور ایسی یادوں سے بھی بہت خوشی ملتی ہے انسان کو۔ اور یہ ہے کہ جو ماڈرن زندگی ہے اس کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ان کو نارمل چیزوں میں مزہ نہیں آتا، یا کم آتا ہے ان کو۔ کچھ وہ حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں، اس سے بڑھ کے کچھ ہونا چاہیے، پھر اس سے بڑھ کے جو نارمل باتیں ہیں یا نارمل جو تعلقات ہیں اس میں ان کو مزہ نہیں آتا، اور وہ کچھ اور ڈھونڈتے ہیں، کچھ اور کی تلاش میں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بے راہ روی کی طرف جاتا ہے یا جا سکتا ہے، اور بہت سارے جرائم اور جو نفسیاتی مسائل اور جو بہت سارے جو مشکلات ہیں انسان کی زندگی میں، وہ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ان کو نارمل باتوں میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس میں وہ تھرل نہیں لگتی ان کو۔ تو اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے بچوں میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ جو نارمل چیزیں ہیں ان میں بھی مزہ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بہت پیارا کیوٹ سا، وہ امی سے قاعدہ پڑھنے آتا تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس کو الائچی اچھی لگتی تھی، سبز الائچی۔ تو میری امی 2 الائچیاں میز پہ رکھ کے سامنے تو اسے کہتی تھی کہ تم یہ 2 لائنیں پڑھو گے تو میں تمہیں 2 الائچیاں دوں گی، اور وہ واقعی پڑھ لیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد امی اس کو 2 الائچیاں دیتی تھی، اور وہ اتنا مزہ آتا تھا وہ الائچی کھا کے ہمارے قریب آ کے ہمیں کہتا تھا دیکھو دیکھو میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے الائچی کی۔ تو یہ کہ یہ باتیں جو ہیں ان کو ہم قائم رکھیں، ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو خوشی ملے چھوٹی باتوں میں بھی، اور ان کو پھر اس طرح وہ خوشی کے جو جگنو ہیں ان کو پکڑ سکیں گے، مٹھی میں بند کر سکیں گے، اور پھر وہ بے راہ روی کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں بھی دے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو یہ قطرے قطرے مل کے پھر انسان کی زندگی میں خوشی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر اتنی طاقت ملتی ہے کہ وہ غم کا مقابلہ کر سکے۔ وہ غم تو خود ہی آ جاتا ہے، اور اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو بھی ہم پھر خوش دلی سے گزار سکیں، اور یہی صبر ہوتا ہے، اور شکر یہ بھی ہے کہ ہم خوش رہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں یا خود بھی یہ سیکھیں کہ ہمارے خوشی کے معیار کیا ہوں یا لذتوں کے معیار کیا ہوں، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کامیابی ملتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہے کہ کیا ہمارا یہ معیار ہوگا کہ جب یہ وہی معیار ہو سکتا ہے جب یہ وبا چلی جائے، اللہ کرے کہ جلد چلی جائے اس کرونا وائرس کی وبا، لیکن یہ ہے کہ جب یہ چلی بھی جائے گی، جب مطلب یہ ختم ہو جائے گا کرونا، تب بھی اس کے اثرات کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا،
یا وہ لوگ جن کے کاروبار خراب ہو گئے، یا وہ لوگ جو اس بیماری میں سے گزرے اور وہ پہلے کی طرح طاقتور نہیں ہیں اب، یا ان کے بزنس خراب ہوئے، ان کے جاب چھوٹ گئے، یا وہ اپنے جاب کو پہلے کی طرح نہیں کر سکتے، اور مالی مسائل ہوں گے، نفسیاتی مسائل ہوں گے، تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ ہم چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے پاس اگر اتنے ہیں بھی اگر پیسے، کہ اگر وہ پہلے جیسے 60-70 یورو کا کوئی جوتا لیتے تھے، یا 80 یورو کا، یا وہ 100 یورو کا سوٹ پہنتے تھے، اور پھر ان کو خوشی ملتی تھی، تو اگر وہ چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اب ہم 30 یورو کا جوتا پہن کے بھی ہمیں خوشی مل سکتی ہے۔ وہ صرف آرام دہ ہونا چاہیے اور خوبصورت لگنا چاہیے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم 30-40 یورو کا سوٹ پہن کے بھی اتنا خوش ہو سکتے ہیں، اور ہم وہ پیسے بچا سکتے ہیں اگر کسی کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اس لیے بھی بچا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں، عزیزوں، قریبیوں کی مدد کر سکیں جو لوگ جن کو پرابلم ہے، یا ان کو کھڑا کر سکیں۔ اس کے لیے خود ہی ہر کوئی فری طور پہ خود ہی کچھ کر سکتا ہے جو چاہے تو، لیکن وہ پہلے کی طرح خوش رہ سکتا ہے، اس کو بلکہ اس سے زیادہ خوش رہ سکتے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ خوشی 100 یورو کے سوٹ میں نہیں ہوتی، خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اچھا لگنا چاہیے اس کو، اگر وہ 30-40 کا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے ایک واقعہ بھی ہے کہ انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے یا خوشی کو محسوس کر سکتا ہے، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ مسجد گیا، اس نے دیکھا کہ مسجد کے باہر کسی کے جوتے پڑے ہیں، اس کو شرارت سوچی، اس نے کہیں سے ایک کانٹا لیا اور وہ اس نے ایک جوتے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کانٹا کھڑا کرتا تھا، وہ بھی گر جاتا تھا، وہ کھڑا کرتا تھا، گر جاتا تھا۔ وہاں پہ ایک بزرگ تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ تم یہ کانٹا اس لیے جوتے میں رکھ رہے ہو نا، کہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے انسان، جس کا یہ جوتا ہے، جب وہ باہر آئے گا وہ یہ جوتا پہنے گا اور اس کو تکلیف ہوئے گی، وہ چیخے گا اور تمہیں خوشی ملے گی۔ اس نے کہا بچے نے کہ ہاں میں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ ہاں اسے تمہیں تھوڑی سی خوشی ملے گی، لیکن اس آدمی کو تکلیف ہوئے گی۔ میں تمہیں اس سے بہتر خوشی حاصل کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ خوشی تم کیسے لے سکتے ہو۔ یہ آدمی جو اس وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت نماز کا ٹائم نہیں، وہ نفل پڑھ رہا ہے، اور اس کے جوتے سے لگتا ہے کہ وہ غریب ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ضرورت ہو جو وہ خدا سے مانگ رہا ہو، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے جوتے میں کچھ پیسہ چھپا دیتے ہیں۔ انہوں نے چونی یا 1 روپیہ اس کے جوتے میں رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم چھپ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جب نفل پڑھ کے باہر آیا، اس نے اپنا جوتا پہنا، اس کو کچھ چبھا جوتے میں، اس نے اس کو دیکھا تو اس میں وہ 1 روپیہ تھا۔ اس نے اس کو ہاتھ میں لیا اور وہ اتنا خوش ہوا اور اتنا ناچا اور ٹاپا، اور اس نے گول گول چکر لگائے، اور اس نے کہا خدایا تو کتنا دیالو ہے، اور تو کتنا دینے والا ہے، تو اتنا رحمان اور رحیم ہے، تو تو نے مجھے یہ دیا، میں نے ابھی مانگا تھا۔ اب اتنا خوش ہوا۔ تو وہ بزرگ جو ہیں اور وہ بچہ بھی اس سے ملے، اس آدمی سے جا کے، اس نے بتایا کہ ابھی میں خدا تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے لیے مانگ رہا تھا، خدا تعالیٰ نے میری دعا اتنی جلدی سن لی ہے، اور وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئے۔ پھر ان بزرگ نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا یہ اچھا تھا جو یہاں وہ اچھا تھا جو تم شرارت کرنے لگے تھے؟ بچے نے کہا کہ یہ زیادہ مزیدار ہے، ایسا کرنے سے مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر وہ بچہ بڑا ہو کے ایک بہت ہی اچھا انسان بنا۔ تو اگر ہمیں حقیقی خوشی حاصل کرنی ہے تو ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے بھی ہمیں حقیقی خوشی ملتی ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں حقیقی خوشی ملتی ہے۔ اگر خوشی حاصل کرنے کے لیے اور بھی کچھ باتیں ہیں کہ ہم کوئی چھوٹا سا کوئی ایڈونچر کریں جس سے کہ ہمیں مزہ آئے، مطلب ضروری نہیں کہ ہم بڑے بڑے اپنی سیل رکھیں، یعنی ہاں ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے بڑی سیل رکھ سکتے ہیں، لیکن خوشی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے مصر جائیں گے یا ہم آسٹریلیا جائیں گے تو تبھی ہمیں خوشی ملے۔ ہم اپنے گھر سے دور تھوڑا سا جا کے اس سے بھی ہمیں مل سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھائی کرتے تھے، ہمارا امتحان ختم ہو جاتا تھا، تو ہمارے لیے ایک ایڈونچر یہ بہت بڑی ہوتی تھی کہ ہم بازار جا کے ہم کوئی مرچوں والی چاٹ کھا لیں، یہاں پہ انار کا جوس پی لیں، یا ہم سارے بیٹھ کے تو چلغوزے کھاتے تھے۔ مجھے آج تک چلغوزوں میں بہت مزہ آتا ہے، اور کہانی سنتے یا سناتے تھے۔ لوگوں کو کہانی سننے کا شوق ہوتا ہے، مجھے سنانے کا تھا، ہاں سننے کا بھی تھا، اور ساری جو ہے ہاسٹل میں وہ میرے گرد بیٹھ جاتی اور میں کہانی سناتی، تو اس میں ہمیں بہت ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا، اور مجھے آج بھی اس چیز کو محسوس کر کے
خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اب فارغ ہیں، اب ہم سو سکتے ہیں۔ امتحانوں میں انسان سو نہیں سکتا، بہت کم سونا ہوتا ہے، یہ وہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں جب ہم ہوتے تھے تو اس وقت کہ اب میڈیکل کا ایک امتحان ختم ہو گیا 1 سال کا، اور اب ہم صبح ہم نے اپنے گھروں کو جانا ہے اور آج ہر رات ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، تو ہم یہ کرتے تھے، تو اس کا بہت مزہ آتا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں کو ہاتھوں میں پکڑ لیں، اور جب یہ ختم ہو یہ سب، یا ان دنوں میں بھی ہم اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھوٹی خوشیوں کو بھی بہت محسوس کرتے تھے اور بہت اس کا شکر ادا کرتے تھے خدا تعالیٰ کا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن جب آپ ایک بادشاہ کی طرح مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آپ نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا اور کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد آپ جو ہیں آپ اپنی پھوپھی کے گھر گئے اور آپ نے اپنی پھوپھی کو پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی ایک بہت شاندار مثال ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھے، اگر وہ چاہتے تو ان کے لیے بکرے ذبح ہو سکتے تھے، لیکن وہ آپ اپنی پھوپھی کے گھر گئے اور آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ آپ کی پھوپھی نے کہا میرے عزیز بچے، اگر میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو میں خود ہی تمہیں بلا کے کھلا دیتی، میرے گھر میں تو سوکھی روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا دکھائیں تو صحیح وہ کون سی سوکھی روٹی ہے۔ جب وہ سوکھی روٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی روٹی ہے، اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ آپ کیوں افسردہ ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر میں کھلانے کو کچھ نہیں؟ پھر فرمایا پانی ہے، آپ کی پھوپھی پانی لائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوکھی روٹی اس پانی میں بھگوئی۔ پھر آپ نے فرمایا سالن ہے، آپ کی پھوپھی نے کہا کہ میرے گھر میں سالن کہاں، اگر ہوتا تو میں پہلے ہی لے آتی، میرے پاس تو تھوڑا سا کھٹا سرکہ پڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکے سے اچھا سالن کیا ہوگا، لائیں میں اس سے روٹی کھا لوں۔ آپ نے وہ سوکھی روٹی بھگو کے اس سرکے سے کھائی اور آپ نے فرمایا سرکہ بھی کتنا اچھا سالن ہے۔ اور تو یہ ایک ایسا کھانا تھا جس کو انگ لگنے والا کھانا کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو بھی خدا تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھا اور سوکھی روٹی کو اس کے ساتھ کھا کے خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی محسوس کی۔ خدا کرے کہ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ پہ عمل کرتے ہوئے شکر کرنے والے اور خوش ہونے والے اور غموں کو خوش دلی سے گزارنے والے ہوں۔ خدا کرے خدا تعالیٰ ہمیں کھڑا کرتا رہے، ہم سب کو خوشیاں دے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔